دوست کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک محفل میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا مکلف ٹھہرایا گیا ہوں، وہ ہے اس وقت یعنی عصر حاضر میں، بالخصوص ابھی مستقبل قریب میں جو کفر کی ہنگامہ آرائیاں ہونے والی ہے اور جو ہو رہی ہیں، اس ضمن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ذمہ وار ٹھہرایا گیا ہوں۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہے لوگو، تم لوگ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کس پروردگار کی؟ جس نے تم سب کی تخلیق فرمائی، تم سب کو پیدا فرمایا، اور اسی سے ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے، جب عبادت کرے گا آدمی تو اللہ کے ڈر ہی سے کرے گا۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یوں تو پوری کائنات کی تخلیق یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر شے کی تخلیق ایک اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن کی آیت نہ بھی آدمی پڑھے اور اسے نہ بتائی جائے اور صرف انسان اپنی عقل کا استعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا ادراک کر لے، سمجھ لے، دیکھ لے، نشانیاں کیا ہیں، موٹی موٹی نشانیاں دیکھ لے، زمین دیکھے، آسمان دیکھے، سورج چاند ستارے دیکھے۔ غرض یہ کہ ہر شے کی تخلیق اور اس کا وجود اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا کوئی ایک ہی خالق ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ قرآن و احادیث میں اللہ کے جتنے اسماء و حسنہ کا ذکر ہے ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ ہم پکارتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں۔ وہیں پر دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے برادری کے لوگ، دوسرے کاسٹ کے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی پربھو کہتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے گرچہ کبھی کبھی ان تمام ناموں کا انتساب کسی مخلوق کی طرف کر دیتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں آخر میں آ کر کے ایک بات جو ہر ایک انسان کی زبان سے نکلتی ہے، تھک ہار جانے کے بعد جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے اے وہی اوپر والا جانے، اوپر میں کون بیٹھا ہوا ہے، کون ہے اوپر میں، کون ہے اوپر میں، اوپر کون رہتا ہے، ارے پرماتما ہی جانے، کون ہے وہ پرماتما، تمام آتماؤں کا پیدا کرنے والا پرماتما جس کو کہا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام دنیا کائنات اور پورے برہمانڈ کا پیدا کرنے والا، اس دنیا کا حقیقی رچیتا اور اس کا سچا کریٹر ایک اللہ ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائی کہ ذرا یہ ان کی عبادت، ان کی عبادت، ان کی عبادت، ان کی عبادت، غرض یہ کہ 360 دیوی دیوتاؤں کی عبادت، اور اب جو ہے 30 نہیں 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر لے رہے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات کی عبادت کر لے رہے ہیں، پتھر، شجر، حجر، درخت، ہر شے کی مخلوقات، ہر مخلوقات کی عبادت، ہر شے کی عبادت، ہر کنکر کو خدا ماننے والے، ہر کنکر کو شنکر ماننے والے، ہر شے کی عبادت کرنے والے، ہر اس ایک ویکتی سے، ایک انسان سے، اس ایک آدمی سے آپ پوچھئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ جو اوپر یہ نیلی چھت دکھ رہی ہے، یہ چھت نہیں، آسمان، اس چھت کو کس نے بنایا ہے؟ یہ جو تمہارے سر کے اوپر بغیر کسی کھمبے اور پیلر کا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت دکھ رہی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ایک ہی بات ہوگی، ارے بھگوان نے بنایا ہے۔ بھگوان سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتاؤں اور کنکر پتھر
دھاگا اور اس کو اور اس کو فوٹو اور جانور چرند پرند سب کو لوگوں نے بھگوان کہنا شروع کر دیا. حالانکہ زمانہ قدیم سے جب سے بت پرستی کا آغاز ہوا، میں نے بت پرستی کے ضمن میں کئی مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا اور میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر جب سے بت پرستی کا آغاز ہوا، آغاز اس انداز میں ہوا کہ کبھی بھی اس بت کو جو کسی انسان کے نام پہ بنایا گیا، اس بت کو لوگوں نے معبود کبھی نہیں سمجھا تھا. یہ تو جس طریقے سے جہالت بڑھتی گئی اور ضد ہٹ دھرمی اور جو ہے انانیت کے لوگ شکار ہوتے گئے، ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوتا گیا، جہالت کے لوگ شکار ہوتے گئے، شیطان بہکاتا گیا، اور پھر دھیرے 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 آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے اس مخلوق کو خدا باور کرانے لگا کہ یہی تو ہے، یہی سب کچھ ہے. حالانکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور زمانہ قدیم سے جب سے نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا، تب سے سب سے پہلے جو کچھ بزرگ لوگ تھے وہ لوگ صرف ان کی یاد میں ان مورتیوں کو بنایا تھا، فوٹو گرافنگ کیا تھا، فوٹو بنایا تھا. اب فوٹو کو دھیرے دھیرے اسٹیچو میں تبدیل کر دیا، مورتی میں تبدیل کر دیا. اب مورتی کو جو کہیں باہر رکھتے تھے، اب دھیرے دھیرے ہر کوئی ایک خاص مقام پر رکھنے لگا، اور رفتہ رفتہ چلتا گیا. شیطان نسل در نسل جب انسان کی گزرنے لگی، نسلیں ختم ہونے لگی اور جہالت کے لوگ شکار ہونے لگے، اپنے ان اجداد کو، بزرگ اجداد کو جب بھولنے لگے، اپنے پروجوں کو اپنے ذہن سے اتارنے لگے، تو انہی پروجوں کو دھیرے دھیرے انہی بزرگوں کو کیا کیا؟ شیطان نے بہکا کر کے یہ باور کرایا کہ یہ دراصل یہ وہ ہے جس کی عبادت تمہارے اجداد کرتے تھے. اور قرآن نے بھی وہی بات بیان فرمائی کہ جو دیوی دیوتاؤں کی، جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی عرب میں، وہ کوئی بھی خدا تصور کر کے نہیں کرتا تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا. کفار مکہ کے یہ قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے قرآن بنا کر کے اتار دیا کہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی، جن کے نام کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کی عبادتیں کرتے ہیں، جن کے لیے نظر نیاز اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، تو دراصل یہ ہمارے معبود نہیں ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. آج بھی بہت سارے اگر آپ غیر مسلموں سے یا جو علم والے پنڈت ہیں، جو علم رکھنے والے پنڈت ہیں، جن کے پاس علم ہے، یہ جھولا چھاپ جس طریقے سے ہمارے سماج میں جھولا چھاپ مولوی چلے ہیں، اسی طریقے سے اس کے سماج میں بھی جھولا چھاپ پنڈت. ہمارے سماج میں جس طریقے سے ٹوپی اور کرتا پہن کر کے زبردستی کا مولوی بنا پھرا اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، شرک کی دعوت، کفر کی دعوت، ضلالت کی، بدعت کی، فسق و فجور کی دعوت، اور اس طریقے سے امت کے ایک عظیم طبقے کو شرک اور گمراہی کے راستے پر گامزن کر دیا، اسی طریقے سے پنڈتوں میں بھی زیادہ تر اکثریت تو یہی ہے جن کو نہ ان کے جو ہے اصل منتر، ان کو تو گایتری منتر تک لوگوں کو یاد نہیں ہے، مگر لوگوں کو ٹیکا کے نام پہ چونا لگاتے پھر رہے اور نذرانے لیتے پھر رہے، یا فاتحہ کے نام پہ پھونک پھونک کر اور چادر کے نام پر لوگوں اور امت کو لوٹ رہے. غرض کہ ادھر بھی وہی مسئلہ، ادھر بھی وہی مسئلہ، اور یہ دونوں قومیں پوری طرح سے اندھکار میں جا چکی ہیں، تاریکی کے شکار ہیں، ظلمت کے شکار ہیں، اصل اپنے مذہب اور دین سے پھر چکی ہے. یہ دونوں قومیں، یہ دونوں قوموں کی اکثریت میں شرک ہے. اور یہ صرف کہنا درست نہیں ہوگا کہ مورتی پوجا میں صرف جو ہے ہندو لوگ ہی ہیں. ہندو لوگ نہیں ہیں،
وہ تو ہے ہی ہے، حالانکہ وہ بھی اپنے سناتن دھرم کے مخالف جا کر کے مورتی پوجا کے شکار ہوئے، ان کے عقیدے میں بھی یہ گمراہی اور یہ کفر داخل ہو گیا، اور مسلمانوں کے یہاں بھی اس گمراہی کے لوگ مسلمان ہوئے کہ یہاں بھی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر قبروں اور مزاروں اور درگاہوں پہ اپنی پیشانی اور اپنے جبین نیاز کو جھکانے لگے۔ اس طریقے سے ادھر بھی گمراہی ادھر بھی گمراہی، ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید میں خیانت، ادھر بھی خیانت۔ بت پرستی کا غرض یہ کہ دونوں طرف ایکول چل رہا ہے۔ ہاں بت پرستی کا معاملہ دونوں طرف ایکول نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں موحدین ابھی زندہ ہے جو اللہ رسول کے دین کو، دین حنیف کو زندہ رکھنے والے ہیں، اور قیامت کی صبح تک موحدین کی وہ جماعت ایک اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتے رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک کفر سے، بدعت سے، شرک سے، گمراہی سے نبردآزما ہو کر ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، جس اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس توحید کی آبیاری کے لیے 1,00,000 سے زائد 1.25 تقریباً انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت فرمائی اس روئے زمین پر، اور سب کو ایک ہی حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تحقیق کے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے پیغمبر بھیجے، بہت سارے نبی بھیجے، ہر امت میں بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، شرک کی، کفر کی، ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکال کر کے، مورتیوں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور اپاسنا سے نکال کر کے ایک اللہ، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک پرماتما کی ایشور کی پوجا اور اپاسنا کی جائے، اسی ایک توحید کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ روئے زمین میں لوگوں نے، وقت کے لوگوں نے اپنے اپنے نبی کے دین میں خامیاں، اپنے اپنے نبی کے دین میں خیانت کیا، لائی ہوئی شریعت میں ڈاما ڈول اور گڑبڑی کی، اور پھر بدعت اور عقیدے میں فساد اور اعمال میں بدعت ایجاد کر کر کے پوری طرح سے اپنے اپنے صحیح عقیدے کو ڈیمیج کر دیا۔ عیسائیوں نے اپنے دین کو بدلا، یہودیوں نے اپنے دین کو برباد کیا، اللہ کے کلام کو چند کوڑیوں کے عوض بیچا۔ اسی طریقے سے آج کل جو سناتنی لوگ ہیں اور جو اللہ کے توحید کے خلاف طاغوت کی پرستش کے لیے ایک ایسی مقدس جگہ جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ ہوتا تھا، اس کی عبادت ہوتی تھی، اس جگہ پر مندر تعمیر کرنے کی ٹھان نہیں لی بلکہ مندر تعمیر کر دیا۔ حالانکہ یہ قوم بھی اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اگر سناتنی عقیدے کے نظریے سے دیکھا جائے تو سناتنی عقیدے کے نظریے سے یہ طاغوت پرستی اور اسی طریقے سے یہ مورتی پوجا ناجائز اور حرام ہے، مگر چونکہ جہالت کے شکار ہوئے، جھولا چھاپ اور دین کو بیچنے والے، ایمان اور عقیدے کو بیچنے والے پنڈتوں اور مولویوں کے چکر میں، صوفی سنتوں کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان کو نیلام کیا، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک، ایک ایشور پرماتما اور پرمیشور کی عبادت کو چھوڑ کر کے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگا۔ اگر صحیح طریقے سے آج کا ہندو یا کسی زمانے کا ہندو اگر صرف رام اور سیتا کے واقعے کا ادھین کر لے دھیان پوروک اور نشپکش پوروک، یعنی نیوٹرل ہو کر کے، اپنے مذہب کی تمام کتابوں کو نہیں، صرف وہ واقعہ جو مشہور ہے رام اور سیتا کے متعلق، تو یہ بات ان کو مل جائے گی کہ آج جن چھوٹے چھوٹے پنڈتوں کو پیر چومتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے نمن کرتے ہیں اور عبادت کا مستحق گردانتے ٹھہرا دیتے ہیں، ان کو کرارا جواب رام اور سیتا کے واقعے سے مل جائے گا۔
کہ رام نے کہا تھا کہ جھکا میرے آگے نہیں جا سکتا، تمام خداؤں کے خدا کے آگے، ایک اللہ کے آگے، ایک پرمہاتما، ایک پرمیشور کے آگے جھکا جائے گا، میرے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس واقعے کا ادھین کر لے دھیان پوروک اور نشپکش پوروک تو اس طریقے سے اسے ان لوگوں کو بھی گمراہی سے نجات مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے مل جائے گی، مگر اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس مقام اور محاذ سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے گمراہ کرنے کے لیے ہر زمانے میں جھولا چھاپ مولویوں، صوفی سنتوں اور پنڈتوں کا بڑا ہی خطرناک کردار رہا ہے، بڑا ہی خطرناک کردار رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہاں اور بتا دوں کہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی قوم سے خطرہ ہے تو توحید کے مت والوں سے خطرہ ہے، توحید کے پرستاروں سے خطرہ ہے۔ میں یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں، آج کی تقریر شاید ایسا لگے کہ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی کسی لیڈر کا بھاشن ہے، ہو سکتا ہے ایسا محسوس ہو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2014 میں بی جے پی کی سرکار آئی اور مودی جی بیٹھے گدی پر، تو صوفیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، یاد ہوگا، اور باقاعدہ صوفی ازم کو انہوں نے بڑا سراہا، صوفی ازم کو بڑا سراہا، اور تمام پورے بھارت ورش میں صوفی ازم کو لاگو کرنے کی پریاس اور پرارتھنا کی گئی، صوفی ازم کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی، استدعا کی گئی۔ وجہ کیا ہے اللہ والو؟ اس کے پیچھے ادیش کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صوفی ازم میں اللہ کی خالص توحید نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ صوفی ازم کے اندر اللہ کی وحدانیت کی سالمیت نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید محفوظ نہیں ہے۔ اور آج جو صوفی کا نام لیوا ہے وہ کھلا مسجدوں میں ناچ ناچ کر شرک اور کفر کی دعوت دینے والے لوگ، ان کو یہ معلوم ہے۔ اور آج جو رام مندر کا اتنا مسئلہ ہے، اتنا ایشو جو ہے رام مندر کا مسئلہ اتنے چرچے میں ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، ادیش کیا ہے، پلان کیا ہے اس کا؟ وہ یہی ہے کہ دنیا کائنات کو ایک اللہ کی توحید سے، ایک اللہ کی خالص عبادت سے، جس خالص عبادت کا حکم تمام مذاہب کے لوگوں کو دیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت خالص کر کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یکسو ہو کر کے، یک رخ ہو کر کے، تمام چیزوں سے، تمام شرک کی غلاظتوں سے اور تمام گمراہیوں سے اور تمام آلائشوں سے بالکل خالص ہو کر کے، شدھ ہو کر کے ایک اللہ ایشور کی، ایک پرماتما کی عبادت اور اپاسنا میں آدمی لگ جائے، ایک اللہ کی توحید کو بجا لاتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کو خالص کر کے عبادت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور عبادت کیا ہے؟ توحید، توحید کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور فرمایا کہ یہی تو سیدھا دین ہے اور یہی قائم رہنے والا دین ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کے ایک بیان میں بتایا تھا آپ کو کہ سناتن دھرم کا کیا معنی ہے۔ سناتن کا بھی وہی معنی ہے جو اسلام کا معنی ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ سناتن دھرم کا جو معنی وہی اسلام دھرم کا معنی، تو دونوں کا معنی ایکول ہوا، برابر ہوا،
تو اس طریقے سے یہ دھرم، میں نے پچھلے دفعہ تقریر میں یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ قدیم سے چلتے آ رہا ہے اور یہ وہی چیز ہے، لیکن انہوں نے زمانے کے ساتھ ساتھ جو گمراہیاں اور جو خرافات پیدا کر کے اس مذہب کو تبدیل کیا، جس طریقے سے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور دیگر مذاہب والوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو جو ہے ملیامیٹ کر دیا، اسی طریقے سے ہندوؤں نے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوؤں کی کتابوں میں، اور بائبل ہو چاہے دیگر آسمانی کتب جہاں جہاں جس طریقے سے موجود ہے، اتنی تحریف اور تبدیلیوں کے باوجود آج بھی کہیں نہ کہیں اس میں ایک اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے واقع موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام آج بھی ان کتابوں میں موجود ہے، ہزاروں تحریفیوں اور تبدیلیوں کے باوجود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور وہی سیدھا دین ہے جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ بعد میں فروعی مسائل میں تھوڑا تھوڑا چینجز رہا ہر مذہب میں اور ہر قوم میں، ہر نبی کی امتی میں، وہ وقت اور حالات کے حساب تھا، لیکن مکھ اور وشے جو تھا، خاص جو مین مولیہ جو تھا، وہ ٹاپک جو وشے تھا وہ توحید ہی، اصل موضوع توحید ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہی بات کہی، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ مگر تمام لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے، وقت کے حساب سے، کسی نے دولت کے لیے، کسی نے ثروت کے لیے، کسی نے نام و نمود کے لیے، اور کسی سے اپنے کرسی کے لیے، کسی نے پگڑی کے لیے، اور کسی نے جو ہے اپنے جاہ و حشمت کے لیے، غرض یہ کہ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں نے اور وقت کے ان دجالوں، مولویوں نے اور پیشواؤں نے دین کو اور مذہب کو تبدیل کیا، اور پھر اس طریقے سے امت کو گمراہ کیا۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ یہ جو رام مندر کی تعمیر ہے اور اس کے پیچھے اس کا جو ہے مین ادیش کیا ہے، یہ جو اتنی ہنگامہ آ رہی ہے، میں نے بھی سفر کا سوچا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مول صاحب ابھی سفر مت کیجئے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ ان لوگوں کا جو ہے ریلا نکلے گا اور پھر پتہ نہیں اکیلے دیکھ کر کے کون کہاں کیا کرے گا۔ احتیاط خیر ضروری ہے، مگر ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہر آن ہر لمحے شہادت کی جستجو میں رہتے، ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ مارنے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ کی موت نہیں ہوگی نا تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی آپ باہر آ جائیں گے، آگ میں پھینکے جانے کے بعد بھی آپ جلیں گے نہیں۔ اور صرف یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آگ سے صحیح سلامت لوگ نکلے ہیں۔ بہرحال احتیاط ضروری ہے، کیونکہ کفر کی الکار ہے، للکار ہے، ابھی ہاہاکار ہے، تو ایسے سچویشن میں اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے، خاص طور سے توحید کے مت والوں کو۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ خالص جو اسلام ہے، اور جو مودی جی جب وراجمان ہوئے اپنی کرسی پر، اس وقت جو میٹنگ کی گئی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو صوفی ازم کو سراہا اور باقاعدہ میٹنگیں کی، کانفرنس کیا، اور اس کو پورے بھارت میں لاگو کرنے کی پریاس بھی کی گئی، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پریاس کیوں ہوئی، وہ کوشش کیوں ہوئی اور کیوں سراہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پورے روئے زمین پر خالص توحید کے متوالے بہت کم ہیں، اور وہ جو متوالے ہیں وہ صوفیزم کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ صوفیزم کو ماننے والے ہم نہیں مانتے بھائی، اس لیے کہ صوفیوں سے دنیا بھر کی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہے، دنیا بھر کی گمراہیاں انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی خباثتوں کو ایجاد کیا، بڑی بڑی برائیوں کو سر انجام دیا۔ بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو رام مندر، ایک تو یہ بھی بات کہوں گا کہ وہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ آخر ایک مسجد کی جگہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
کہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے تھی، مگر کیوں چھن گئی؟ کبھی کعبہ بھی ڈھانے کے لیے آیا تھا، مانا کہ میں بابری مسجد کعبہ نہیں ہے، مگر مسجد تو ہے، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی زمین ہے، مگر کیوں چلی گئی ہماری مسجد؟ کس میں جرت ہے جو دیکھے میری مسجد کی طرف؟ کس میں جرت ہے جو دیکھے میری مسجد کی طرف؟ شرط ہے کہ میرے یار نمازی ہو جائے۔ ابھی جو مسجدیں پڑی ہے، کیا سردی ہے، لگتا ہے کہ پوری کشمیر کی اور جو ہے دوسرے ممالک کی برف باری ہمارے پاس ہی ہو رہی ہو۔ اتنی سردی تو ناک میں اور جو ہے دانت میں لٹک کے رہ جاتی ہے، اتنی سردی میں آدمی جو ہے نمازوں کو چھوڑ دے رہے، پوری طرح سے تھوڑی سی سردی کا احساس ہوا، پوری مسجد خالی ہو گئی، خالی ہو گئی۔ اب بولیں گے مسجد نہیں چھینی جائے گی، ایک تو یہ وجہ ہے، ایک یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی قوم کے کچھ روزلہ اور ذلیل قسم کے لوگ مسجدوں کو توڑتے، بھائی یہ وہابی کی مسجد ہے توڑ دو، یہ آتنکوادیوں کی مسجد ہے، بھائی جاہل گدھے کہیں کہ آتنکوادیوں کی بھی کوئی مسجد ہوتی ہے؟ آتنکواد ہے کون؟ آتنک ہے کہ شے کا نام؟ یہی نہیں مسلمانوں کو معلوم ہے، سب مسلمان، ابھی دیکھو ویڈیو چل رہا ہے کہ بھائی ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ آپ لوگ رام مندر سے جو ہے جل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے آدمی بولتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی ہم کیوں جلیں گے، ہمیں تو خوشی ہو رہی، الو کا پٹھا تجھے خوشی ہو رہا ہے، کائے کی خوشی ہے؟ ایک اللہ کی وحدانیت کی جگہ، ایک اللہ کی عبادت جہاں ہوتی تھی، اس مسجد کی جگہ غیر اللہ کی پرستش کا اڈا، صنم خانہ، صنم کدا بنایا جا رہا، کہہ رہا ہے کہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور یہ قوم ہے، یہ قوم ہے، یہ قوم کے بیشتر لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جانے دو، کیا ہوا، فساد تو ختم ہو، روئے زمین جب تک ہے، دھرتی جب تک قائم ہے، کفر کی مار کا آرائی توحید کے متوالوں کے ساتھ ہوتی رہی۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں خوشی، کبھی خوشی نہیں ہو سکتی ہمیں کہ ایک مسجد کو توڑ دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اس میں گندگی لا کے رکھی جائے، ہمارے نظریے کے حساب سے اور سناتن دھرم کے نظریے کے حساب سے، قرآن کے نظریے کے حساب سے، اسلام کے نظریے کے حساب سے، بت بھی اور بت پرستی بھی، یہ دونوں کے دونوں گندگی ہے، دونوں کے دونوں نجس ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ کوئی گو لے جا کر کے، گندگی لے جا کے مسجد میں پھینکے اور کہے کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ تو بے ایمان ہے، تو دہریہ ہے، تو بد مذہب ہے، لا دین ہے، تو اس لیے تجھے خوشی ہوتی ہوگی، تو خود مورتی پوجا کرنے والا ہوگا، ہے تو ارے ان گدھوں کی قبروں پر جا کر کے، جن قبروں میں انسان نہیں، گدھے کو دفنایا گیا ہے، بندروں کتے کو دفنایا گیا، اس مٹی میں جا کے اپنا سر پٹکو، تو ایسے لوگوں کے لیے تو رام مندر بننے سے بابری مسجد کی جگہ کوئی تکلیف ہوگی ہی نہیں، کیونکہ تو بھی ادھر ایک کھڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے، تو پڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی ایک انسان کا اسٹیچو ہے، اور یہ بھی ایک انسان کی خبر ہے۔ تو میرے یارو، میرے پیارو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، اللہ ہی معاف کرے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے آج کل مسلمان کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تھوڑا آدمی جس کو دین نہیں، ایمان نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، ٹوپی پہن لیا، دیکھ رہا ہوں کہ جا کر کے مندروں میں جو ہے مورتیاں صاف کر رہا، ابے تیرے پاس کون سا دین ہے؟ مندر دھل رہا، ایک انسان کا ایمان اتنا گزر گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان مورتیوں کو چھوڑو، وہ تو نجس ہے ہی ہے، فرمایا جو ان کی پوجا کرتا ہے، انما المشرکون نجس، کہ تو مشرک بھی نجس ہے، ناپاک ہے، ان کا باطن بھی گندا ہے، تو تم جا کر کے ان کی مورتیوں اور ان کے جو ہے جھوٹے معبودوں کے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے، ان کی سیوا اور ان کی خدمت کرو، اور کہو کہ ہم پکے مسلمان، بھائی چارہ والے مسلمان۔
دنیا کی بھائی چارگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. اور دنیا بھی یہی کرتی ہے. دنیا یہ مسلمان ہی صرف اسی لیے کسی مول صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کافر کا بچہ کافر، سور کا بچہ سور، کتا کا بچہ کتا، یہودی کا بچہ یہودی، عیسائی کا بچہ عیسائی، مگر مسلمان کا بچہ کتا بن گیا، مسلمان کا بچہ کافر ہو گیا، مسلمان کا بچہ بے دین بدمذہب ہو گیا. صحیح کہا تھا مول صاحب نے. ان کی چونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ والدین صحیح ہے والدین، مگر یہ ہماری نئی نسل اور نئے جنریشن کی جو تربیت نہیں ہو پا رہی ہے دینی ماحول میں، اتنا ساری چیزوں کی فراوانی کے باوجود دن رات وہی اسکولوں میں جا کر کے وہی گڑپتی، وہی شیوا، وہی پاروتی، وہی ساری چیزوں کا نمن کرے گا، وہی بھجن میں شامل ہوگا، تو آخر تمہارے بچے کے دل میں اس کفر کا عقیدہ راسخ نہیں ہو جائے گا تو ایک اللہ کی توحید کا عقیدہ راسخ ہوگا. اور کہتے ہیں مول صاحب ٹیوشن پڑھاتے ہمارے بچے، بھائی کھا کے جائے پھاڑ میں ٹیوشن سے کیا ہوتا ہے؟ 6 7 8 گھنٹے تمہارا بچہ وہی گاوے گا اور آ کر کے 10 منٹ جھولے گا تمہارا بچہ مول صاحب کے پاس. ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کر رہا سو رہا ہے، اس میں ٹیوشن پڑھا رہا ہے، توحید سکھا رہا، سنت سکھا رہا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں توحید کی حفاظت کے لیے مدارس اسلامیہ کی حفاظت جہاں ضروری ہے، مکاتب کی حفاظت ضروری ہے، دعویٰ سینٹر اور عبادت مساجد کی حفاظت جہاں ضروری ہے، وہاں پر اسلامک اسکولز کی بھی حفاظت ضروری ہے. اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کافروں کو اسکول میں جائے گا 3000 روپے فیس، تھوڑا سا کم سر، تھوڑا سا کم کر دیجئے. اچھا ٹھیک ہے جاؤ 200 روپیہ کم کر دو. ٹھیک ہے تھینک یو سر، تھینک یو. وہاں بھی ایسے ہاتھ جوڑے گا، تھینک یو سر، تھینک یو. جاہل کہیں کے. ہاتھ کس کے ساتھ؟ میں نے ایک بار بتایا تھا ایک تقریر میں کہ ہاتھ کس کے سامنے جوڑنا چاہیے، وہ کلپ بھی موجود ہے. جہاں تک ہاتھ جوڑ رہا ہے، مرد بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، بیوی مرد کے سامنے ہاتھ. ان جاہلوں نادانوں کو یہ پتا نہیں ہاتھ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جوڑا جاتا ہے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ باندھا جاتا ہے. اس طرح ہاتھ جوڑنا کس کی مشابہت ہے؟ یہ غیر اللہ کے پرستاروں کی. دیکھتا اچھے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، ہاتھ جوڑتا. کئی مولویوں کو دیکھ ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، ہاتھ جوڑتا. کاہے کا ہاتھ جوڑ رہا ہے تو؟ کون سا وہ ترم کھا گیا تجھے قتل کر دے گا؟ ہاتھ جوڑنے چلا گیا. بہرحال یہ ہاتھ جوڑنا صحیح نہیں، اتنی بات جان لو، اس پر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسا ہاتھ جوڑنا صحیح نہیں ہے، یہ کافروں کی مشابہت ہے. کافر اپنے دیوی دیوتا اور بھگوان کے ساتھ ایسے سے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. نہ بیوی بھگوان نے کہا ہے، تمہاری تو ہے ہی نہیں، تو تم کہاں جانو گے. بہرحال ہو جائے گی انشاءاللہ، مگر اچھی بیوی ملے گی انشاءاللہ. جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرما بردار بیویاں عطا فرمائے، چڑیل نہ عطا کرے، ہے نا. بہرحال تو ہاتھ کسی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بھی ہاتھ نہیں جوڑا جائے گا، کسی کے سامنے نہیں. یہاں جا گیا تھینک یو سر، ادھر دیکھو تھینک یو سر. 200 روپیہ کا مسلمان کا اسکول ہے 700 روپیہ. سر 400 روپیہ رکھیے نا. غریب ہے، اماں بیمار، ابا خالہ بیمار، پھوپھو نانا نانی سب بیمار، سب مدرسے میں 200 روپیہ فیس. مول صاحب بچہ بہت غریب ہے، 100 روپیہ رکھ لیجیے. مول صاحب 50 روپیہ. ارے اس قوم کو شرم نہیں آتی ہے، اس قوم کو. کافروں کے پاس پڑا ہے 3000 دینے میں کوئی اعتراض نہیں، پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں پڑتا. اسلامک اسکول گیا، وہاں 300 رکھ لیجئے. مول صاحب ماسٹر صاحب سر وہاں ریکویسٹ، وہاں ساری دنیا کی بیماری اسلامک اسکول، ساری دنیا کی بیماری مدرسوں میں، ساری دنیا کی بیماری مولویوں کے پاس. مول صاحب کم کر دیجئے نا. مول صاحب جس قوم کا یہ نظریہ ہو کہ ایک بے دین، ایک کفر کے
دائی کے سامنے ایک لفظ پر اس کا 3000 نکلنے میں پیٹ میں کوئی درد نہیں، سینے میں کوئی جلن نہیں، اور ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسے میں جا کر کے 300 میں جلن، 200 میں جلن، 100 میں جلن، اس میں بھی جب موقع ہے، اے مولوی صاحب حرام خور ہے، سب کھا جاتا ہے، سب کھا جاتا ہے۔ کیا کیا کھا جاتا ہے؟ کبھی تو دیکھا نہیں کیا کیا کھا جاتا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے اللہ والو، میرے جوانوں، میری نئی نسلوں، کہ جس قوم کا یہ نظریہ رہے اس عظیم مقدس کتاب کے بارے میں، جہاں اس کتاب کی تعلیم دی جاتی ہو، انسان کے روح کو مضبوط کیا جاتا ہو، اس جگہ پر 1000 تو نہیں 300 اور 200 دینے میں سینے میں جلن، تو پیٹ میں مروڑ، تو پتہ نہیں کہاں کہاں درد اور کون کون سی بیماریاں، تو یقیناً اس قوم کا مال، اس قوم کی دولت دواخانوں میں ہی جائے گی، اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ میری بات لکھو اللہ والو، اور یہ قوم توحید سے بھی محروم رہے گی، اس لیے کہ جہاں توحید کی قیمت کا اسے پتہ ہی نہیں۔ ارے جو توحید کا پرچارک ہے اس پر تو سب کچھ نچھاور کر دینا چاہیے، اس لیے کہ توحید سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں، اس کے بغیر تو کوئی جنت ہی نہیں جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، نہیں سوچا جا سکتا اللہ والو توحید کے بغیر۔ مگر جہاں توحید کا درس ہوتا ہے وہاں ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، اسی لیے اس قوم کی لمبی لمبی لائنیں دوا خانوں میں۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے، مگر ہمیشہ ایک چیز، ایک دعا، اپنی دعا میں ایک بات ہمیشہ شامل رکھنا کہ پروردگار جو تو دولت دیتا ہے وہ دوا خانوں میں نہ خرچ ہونے دے، یتیموں، مسکینوں اور مدارس و مکاتب اور مساجد میں خرچ ہونے دے اسے۔ یہ دعا کرو، انشاءاللہ بچو گے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توحید کمزور کیوں ہے، اور توحید کمزور ہونے کی وجہ سے، سنت کمزور ہونے کی وجہ سے، دین کمزور ہونے کی وجہ سے، قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جو سوشل میڈیا پر کچھ آتا ہے تو ہم جو کفر کی دعوت پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ایک ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو مثال دیا، اس مثال سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ کیا کہتا ہے کہ نہیں ہم بھی آپ کو چندہ دیتے ہیں رام مندر کے لیے، رام مندر کے لیے چندہ دو۔ میری یہ باتیں بہت گراں ہیں، میری یہ باتیں بہت بھاری ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر جانے کے بعد کوئی ایکشن بھی لے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، ہم کسی کو کھدیڑ نہیں رہے، ہم اپنی قوم کو کھدیڑ رہے ہیں، اپنی قوم کو ہم بتا رہے ہیں۔ لا علمی کے بنا پر آپ کوئی مزار کے نام پہ چندہ مانگنے آتا ہے، کسی دیوی دیوتا کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ آپ چندہ ہرگز نہ دیں چندہ۔ تو چاہے جائے کہ کہیں مندر تعمیر ہو رہا، آپ کہیں کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے آپ کیجئے، نہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ اس لیے ہمارے سینے میں جلن ہے، دل میں درد ہے، پیٹ میں مروڑ ہے کہ بابری مسجد جیسی عظیم مسجد کو شہید کر کے، اس مقام پر بے ایمانی کر کے، ڈکیتی کر کے، غصب کر کے اس جگہ پر مندر تعمیر ہو رہی ہے۔ یقیناً جس انسان کے یہاں ایمان ہے اس ہر انسان کو درد ہوگا، کوئی بھی خوشی نہیں منا سکتا۔ بہرحال وقت ہو جاتا ہے جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو، اور بہرحال دین اسلام آنے کے بعد تمام ادیان، تمام مذاہب ختم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جن لوگوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا۔ کون لوگ میں سے؟ ہادو والنصارى والصابئین، جو یہودی تھا، جو نصارہ تھا، جو صابی تھا، بد مذہب تھا، مشرک تھا، کوئی بھی تھا، دین اسلام لانے کے بعد اس پر ایمان لے آیا کہ دین آ گیا، اسلام آ گیا، اب ایسے آدمی کے لیے نجات ہے، ایسے آدمی کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اور رہی بات اللہ والو کہ ڈر، بھے، خوف تو ابتدائی آفرینش سے لے کر کے، جب سے اس قوم نے کہا تھا، قوم نوح نے، قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو،
جب سے کہا تھا. اور نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور شرک و کفر کا آغاز ہوا، وہاں سے مسلسل شرک اور کفر دونوں، شرک کفر اور توحید کا آپس میں شرک اور توحید کا آپس میں جھگڑا رہا ہے ہمیشہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہ البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے. کیسے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کے ذریعے سے. کتنے لوگ ہیں جن کے مال پوری طرح سے تباہ ہو جاتے، جن کی پوری دکانیں جلا دی جاتی ہیں. RSS کے گنڈے اور دیگر آتنکوادی مل کر کے جلا دیتے ہیں، بہت ساری دکانیں جلا دیتے ہیں. فی اموالکم وفی انفسکم، بہت سارے جو ہے بے قصور آدمی کو مار دیتا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسے مجھ سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ مول صاحب آخر اللہ کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ. مار رہا ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا جائزہ ہم نہیں لیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اللہ کیا کر، اللہ کو جو کرنا ہے وہ کر ہی رہا ہے. اللہ تم کو مروا رہا ہے، دیکھو تم کیوں مروا رہا ہے بھائی، اللہ کیوں مروا رہا ہے تم کو، یہ تو دیکھو. اللہ اپنا کام کر رہا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مال کے ذریعے، تمہارے نفس کے ذریعے آزمایا جائے گا، مار دے گا تم. مگر یہ ہے کہ تم ایمان والے ہوگے تو تم مرے ہی نہیں. کس نے کہا کہ مر گیا؟ برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ. اور تقریباً تمام صحابہ کرام کا یہی نظریہ تھا. خود وہ سالار مدینہ سیدنا حبیبنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے کس قدر تڑپتے تھے، شہید ہونے کے لیے. ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ تھا کہ بھئی وہ لوگ جنگ نہیں ہوتی تھی. آپ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیچارے نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ اب ایسی لڑائی احد اور بدر کی طرح لڑائی اب نہیں ہوگی، تو انہوں نے جو ہے دعا کر لیا کہ بھائی اب وہ جو غزوہ احزاب کے موقع پر جو زخم لگا تھا کہ پروردگار اگر اب ایسی لڑائی نہیں ہونے والی ہے تو مجھے اس زخم کے ذریعے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرما. صحابہ اکرام کا یہ نظریہ تھا. تو مرنے سے کیوں ڈر رہے بھائی؟ انسان اگر اللہ کے راستے میں ایک ایمان کی وجہ سے، اب اللہ کے راستے میں تم جہاد کے لیے کہیں نہیں نکلے ہو، مگر اگر تمہیں کسی نے مار دیا کہ تم مسلمان ہو تب بھی تم شہید ہو. کیوں مارا؟ جہاد کس لیے ہوتی؟ جنگیں کس لیے ہوتی تھی؟ جہاد کس لیے ہوتا تھا؟ اس لیے ہوتا تھا کہ بھائی اسلام کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے. تو ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دفاع کرنے کے لیے لوگ مارے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں نا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ اللہ کے راستے میں جو مارے گئے مرے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں. آپ کو واقعہ معلوم ہونا چاہیے، جعفر طیار کا جب دونوں بازو کٹ گیا، ایک سے جب وہ جھنڈا اٹھایا پھر یہ کٹ گیا، پھر دوسرا اٹھایا، دوسرے کٹ گیا، پھر سینے سے لگایا اور اس طریقے سے جھنڈا کھڑا کیا، کافر نے آ کر کے حملہ کیا اور شہید ہو گئے. فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دو بازو دے دیا، اس لیے اسے ذو الجناحین کہتے ہیں. دو بازوؤں کے، دو پر کے ساتھ جو ہے وہ اڑ رہے ہیں جنت میں، اور سیر کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو غرض یہ کہ وہ لوگ اللہ کے پاس زندہ ہے، اس لیے کوئی بھی محض اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام والا ہے اور وہ صحیح العقیدہ ہے. صحیح العقیدہ کا ہونا ضروری ہے. صحیح، ورنہ کتنے عیسائی اور کتنے کئی دفعہ منافقین بھی مارے جاتے تھے جنگوں میں، مگر شہید نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں تھا. اس لیے شہادت پانے کے لیے بھی اگر ایمان کی وجہ سے کوئی مارا گیا اور اس کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا. تو یہ مسلمان کیوں ڈر رہا بھائی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال توحید کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے الٹے سیدھی باتیں سنو گے، برائی بلائی کی باتیں اور گالی گلوچ اور ساری چیزیں سنو گے، سب کچھ سنو گے، مگر کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کر لیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کرتا ہوں، باتیں بہت ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں آج کی باتوں میں قرآن اور حدیث کے نصوص بہت کم آئے، مگر تمام باتیں میں نے قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں کہی ہے۔ ہر بات پر اگر آیت پڑھ دی جائے اور قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ دی جائے تو پھر وقت کافی درکار ہوگا، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اصل میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رام مندر ہے یا یہ جو ہنگامہ آرائی ہے یا اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف جتنے جو ہے مارکہ آرائیاں اس وقت چاہے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہو، چاہے کہیں بھی ہو رہا ہو، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرز سے، کسی بھی انداز سے، ان تمام کے پیچھے ایک ہی رہسیہ ہے، ایک ہی ادیش، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی پلاننگ ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ آدمی کو جو صحیح العقیدہ ہے اس کے عقیدے کو فاسد کر دیا جائے، اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے، اس کے یہی ابھی ایک کوئی ہندو اسکالر تھا، بڑا سب نے سنا ہوگا میرے خیال سے فیس بک چلانے والوں نے، کہ وہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی یہی قرآن، یہی دین عرب میں ہے، مگر عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے، تو ہندوستان میں کیوں ہے؟ کتنی پتہ کی بات کہی۔ اس نے یہ بھی وضاحت کیا اس لیے کہ یہ غیر اللہ کی پرستش ہے، اور عرب میں صحیح قرآن پر عمل ہوتا ہے، مگر ساری دنیا آج عرب کے پیچھے۔ بھائی عرب میں خامیاں دنیا بھر کی ہے، دنیا بھر کی خامیاں ہیں، خامی کس کے اندر نہیں ہے؟ ایسے جاہلوں کو میں کہتا ہوں آئینے کے سامنے خود کھڑا ہو اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر تم نے کیا کیا جرم کیا وہ گنو، آدھے گھنٹے میں جو تم نے سوچا ہے برا، جو خیال کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کو تم سوچو، اپنے فیل ہو جاؤ گے۔ پھر کیوں جا رہے ہو عرب تک؟ تم کم سے کم وہاں توحید تو برقرار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے تو سب صحیح ہے، غلط ہے، مگر یہ ہے کہ جہاں توحید ہے کم سے کم اس کی توحید کی سراہنا تو کرو۔ لیکن ایک مرتد ہے، کافر ہے، بد مذہب ہے، لادین ہے، یہ وہ سب کہنے کے بعد اپنے یہاں دنیا بھر کے کفر میں، شرک میں، ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہے۔ بہرحال میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام سازشیں، تمام ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہے، اور بالخصوص ابھی جو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی دھارمک ادیش نہیں ہے، یہ میرا جو ہے دو ٹوک اور صاف بول ہے، اس میں بھی کوئی دھارمک ادیش ان کا نہیں، یہ بھی سیاست کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ابھی رام مندر کی تعمیر مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، مگر ادگھاٹن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اس سے سیاست چمکائی جائے، مقصد یہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے مابین جو بھائی چارگی ہے اسے ختم کر دیا جائے، اسے ڈیمیج کر دیا جائے، ایک دوسرے کو لڑا دیا جائے، اور شری رام کے نام پر مت بھید پیدا کیا جائے، شری رام کے نام پر ایک دوسرے کو آپس میں دست و گریباں کر دیا جائے، اس لیے کہ آج بھی ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ انصاف کا پروردہ ہے، ایک بڑا طبقہ انصاف کو لے کر کے جیتا ہے، انصاف کے لیے لڑائیاں لڑتا ہے، مگر وہ جو شرپسند ہے انہیں یہ ہضم نہیں ہوتا، اور وہ چاہتا ہے ایک تو یہ کہ ان کے عقیدے میں فساد ہو جائے، بت پرستی آ جائے، شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آپس میں یہ ہندو مسلمان لڑتا رہے، ہماری سیاست چمکتی رہے، اور پھر ہم مزے کرتے رہیں۔ دراصل ان کا کسی کا بھی کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسلمان لیڈروں کا زیادہ تر، نہ غیر مسلمان لیڈروں کا، بالکل لیا مسلمان لیڈروں کا کوئی، ان کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ سن لیں گے،
مگر میں بے بانگ دہل کہتا ہوں، یہ مسلمان لیڈر جو بھی آج کے زیادہ تر 99.9% جو ہے سب کے سب دوگلے ہیں، سب کے سب حرام خور اور دو زبان والے ہیں، سب کے سب اللہ والوں. کوئی بھی مجاہد نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی مجاہد، اس لیے کہ خود شرک و کفر میں مبتلا ہے، خود شرک و کفر. ایسے ایسے الو کے پٹھے آئے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کرسی پر اور بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اثر کے ساتھ کہتا ہے توحید کے مت والوں کو کہ یہ آتنکواد ہیں. سلفیوں کو، اہل حدیثوں کو کہتا آتنک. آج بھی کیسے اتنے ذلیل ترین مولوی ایسے ہیں پاخنڈی جو اپنے بڑے بڑے اسٹیجوں میں کہتا ہے کہ یہ آتنکواد ہے تو یہ ہے یہ، اور دراصل ان کو دین نہیں معلوم. سب سے بڑا آتنکواد، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی ہے تو مشرک ہے، چاہے مسلمان مشرک رہے چاہے غیر مسلمان مشرک رہے. ظلم کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہوا. مگر چونکہ ادھر چل رہا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں، گھر سے یہ پگڑی باندھا ہوا ہے، 3 میٹر کی پگڑی ہے اور جو ہے 7-8 میٹر کا جبہ ہے، کوئی دقت نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی آدمی ہمارا کام کر رہا ہے. اسے آتنکواد بول رہا ہے، اسے بے دین بول رہا ہے، بد مذہب بول رہا ہے. ایک مولوی چلا چلا کر ناچ کر اسٹیج پر کہہ رہا ہے میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. بولو مل صاحب، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے دے گا؟ بولو، کبھی نہیں ہونے دے گا. ارے وہابی کون ہے؟ یہ وہاب اللہ والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ یہ بات، یہ وہابی، سلفی، اہل حدیث کہنے کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ہمیشہ منشن کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ضرور وہابی ہیں، ہم ضرور سلفی ہیں، ہم ضرور اہل الحدیث ہیں، مگر ہمارے اندر خامیاں ہیں بھائی. ہم انسان ہیں، اسی لیے ہم انسان ہیں، خامیاں ہیں ہمارے اندر. ہم یہ نہیں کہہ رہے دودھ کے دھلے ہوئے، بہت ساری خامیاں ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے اندر شرک نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے اندر ظلم عظیم نہیں ہے. اس لیے کہ ظلم عظیم کا شکار انسان، ان اللہ لا یشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی غیر اللہ کے پرستار ہیں، جتنے بھی غیر اللہ کے پرستار ہیں، قیامت کی صبح تک توحید کے مت والوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ بات سن لو غور سے. ہمیشہ کہتے ہیں، آج بھی وہی کہتے ہیں کہ چاہے ٹوپی کردہ والا ہو، داڑھی والا ہو، پاجامہ والا ہو، جبہ والا ہو، پگڑی والا ہو، یا پھر دھوتی والا ہو، ٹیکا والا ہو، جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی غیر اللہ کے پرستار ہیں، سب کے سب قیامت کی صبح تک توحید کے مت والوں کو گزن پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا. اس لیے اے توحید کے مت والوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو چیخ چیخ کر ہر محاذ پر بیان کرو، ہر محاذ پر. سوشل میڈیا پر توحید کی دعوت کے جو کلپس ہیں اتنے عام کر دو، اتنے عام کر دو کہ کفر کے منہ میں کتا پیشاب کر دے، کفر کے داعیوں کے منہ میں کتا پیشاب کر دے، جو چلا چلا کر اسٹیجوں اور ممبروں سے کہتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، اور شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان کے منہ میں کتا پیشاب کرے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کا احترام سے نام لیا جائے. یہ ذلیل قوم، حالانکہ اسلام نے احترام ہر ایک کے لیے رکھا ہے، مگر شرک کی پلیدگی کی دعوت دینے والوں کے لیے نہیں، اللہ کے توحید کے دشمنوں کے لیے نہیں، کہ جو بڑے بڑے جبے پہن کر کے کہتا کہ ہم ہندو تو ہیں وہابی نہیں. افسوس کی کتنی بات ہے، اور کتنے ایسے ایک نئے روز نکل رہے. بہرحال وہ سب کا محل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ جو کفر کی ہنگامہ آرائیاں ہیں، اور یہ رام مندر ہے یا کوئی بھی مندر ہے، یہ جو ہاہاکار ہے اور یہ جلوس ہے اور یہ بڑے بڑے جلسے ہیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بازیاں ہوتی ہے، اللہ والو یہ قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی. اور ایک بات یاد رکھو، خدا کی قسم جس کی موت نہیں ہے نا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا.
اس لیے ڈٹ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ڈٹ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور جس کی موت ہے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے ایسی حالات تاریخ میں پڑھے ہیں کہ آدمی کو موت لگتا ہے کہ اٹھا کے لے گئی، مگر اس کی موت نہیں تھی تو مرا ہی نہیں، سینکڑوں زخمیں لگنے کے بعد نہیں مرے۔ تو ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے، ہماری تاریخ سے وابستگی ہونی چاہیے، ہماری دعوت سے وابستگی ہونی چاہیے۔ آج افسوس کا مقام نہیں ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں توحید کی دعوت ہو رہی ہے، مگر آدمی آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا، 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، 1 ہفتے میں نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ چند افراد، خیر یہ خوش نصیبی ہے اور وہ بد نصیبی ہے جو نہ آ پائے، نہ آ سکے یا نہیں آتے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو تمام ہنگامہ آرائیاں ہیں کفر کی، یہ سب کے سب کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں یہ جو بھائی چارگی اور امن و آشتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، آپس میں لڑا دیا جائے مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان۔ اور جو دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان جہاں پر تھوڑی سی توحید بچی ہے، جہالت کا شکار کر کے ان کی توحید کو پوری طرح سے بھرشٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ والو توحید کی حفاظت کے لیے دینی مدارس و مکاتب کی حفاظت، یہ دعوتی اداروں کی حفاظت، مسجدوں کی حفاظت اور مسجدوں کے اماموں کی حفاظت۔ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ مولوی صاحب جو اپنے چکر میں خالی بات کرتے ہیں، تو میں اپنے چکر میں بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ درد ہوا۔ ایک جگہ کل جمعہ پڑھانے گیا تھا تو ایک مسجد کے بارے میں بتایا کہ اچھے سلفی عالم بیچارے کو اتنا مجبور کیا، اتنا ذلیل کیا اس کو کچھ دن پہلے، ایک دم سن کر کے جو ہے آنکھیں بھر آئی۔ بھئی شرم آنی چاہیے، اپنی قوم کا آدمی، اپنے قوم کا امام جو اپنے امام کی قدر نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کی قدر نہیں کرے گا اور خود بھی وہ ذلیل ہوگا۔ اس لیے مسجدوں کی حفاظت اماموں کی حفاظت کے ساتھ مربوط ہے، اتنا یاد رکھو۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ یہ مولوی دن رات کھاتا سوتا ہے، خالی جمعہ میں ایک بار تقریر کر دیتا ہے۔ تقریر نہیں، وہی تم کیا تمہارا پردادا قبر سے اٹھ کے آ جائے گا؟ نہیں کر سکتا بھائی، تم نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے پڑھا ہی نہیں، تم نے سیکھا ہی نہیں۔ بیچارہ اتنی محنت لگن کر کے آیا تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی۔ اب بزرگ بیچارے چلے گئے، جیسے تھے ویسے چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ حساس ہیں، مگر نئی نسل کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ کیوں جاگنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ نئی نسل میں جہالت ہے، نئی نسل میں جہالت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر شر سے بچائے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر ہمیں کاربند فرمائے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہمیں کاربند فرمائے، اور ہر طرح کے شرک و کفر کی غلاظتوں سے محفوظ فرمائے، اور شر پسند عناصر کی شرارت سے پروردگار عالم اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو ایمان کی بدولت ظالموں کے ظلم کے شکار ہیں پروردگار اور اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کو درجہ شہادت پر فائز فرما دے، اور ہم سب کو اور جو مانتے ہیں اور مجھ غریب کو جب موت دینا رہے تو شہادت کی موت عطا فرمانا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔